نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، آج ہم آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ 12 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین جو ظاہری طور پر تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ کفر و عناد رکھتے ہیں، سرکش ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے عداوت رکھتے ہیں۔ منافقوں کا اصلاح کے نام پر فساد کرنا، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سنا، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو منافقین کے بارے میں ہیں، جن کے دل بیمار تھے، جن کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کی برداشت نہیں تھی۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان سے جلتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے وہ جل بھن جاتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے وہ بغض رکھتے تھے، انبیاء کرام علیہم السلام سے وہ بغض رکھتے تھے۔ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی بھی وہ آگے چل رہا ہے، اور وہ یہی لوگ ہیں کہ جن کو یعنی شعور نہیں، عقل نہیں، سمجھ نہیں، وہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کو، اللہ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی اس کو دھوکہ دے سکے، تو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ خود اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس چیز کا انہیں شعور نہیں ہے، اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈال رہے ہیں نا۔ ظاہر ہے یہ زندگی تو چند دن کی ہے، مرنے کے بعد قبر و آخرت کی زندگی، پھر آخرت میں نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے دل میں جو بیماری ہے نا، وہ عداوت اور بغض والی، وہ حسد اور کینہ والی اور سرکشی والی، وہ جو دل میں چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک علامت بھی ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو سن کر وہ جل جائیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتیں جو بیان ہوئی ہیں، انہیں سنیں تو ان کے دل میں خرابی پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو، بغض پیدا ہو، تو سمجھ لیں کہ ان کے دل بیمار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے انہی عداوتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے ان کی یہ بیماری بڑھا دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 13 سے منافقین کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ وَأُ کا معنی ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، اور جب، قیلا کہا جائے، اور جب ان سے کہا جائے۔ پہلے ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں، پہلے ان کی وضاحت کر چکے ہیں ہم۔ لہم آمینو، ٹھیک ہے، آمانا یومینو سے۔ اچھا، آمینو ایمان لاؤ، فعل امر کا صیغہ۔ کما آمن الناس، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ۔ کما یہ مثلیہ ہے تمثیل کے لیے، جیسے، یعنی جیسے آمنا ایمان لائے، ناس لوگ ایمان لائے، ویسے آمنا کا معنی ہوتا ہے ایمان لاؤ۔ تو یہاں ناس کی وجہ سے یعنی لوگ، ایمان لائے لوگ، جیسے ایمان لائے لوگ، یعنی جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور حضرت مولا کائنات ہیں، اور دیگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیگر ایمان لانے والی مرد و خواتین، جیسے وہ لوگ ایمان لائے نا، تم بھی ایسے ہی ایمان لے آؤ۔ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، جیسے اور لوگ، دوسرے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، کیا ہم ایمان لائیں؟ آ استفہامیہ ہے، قالو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آ استفہامیہ، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، کما کا معنی جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، معاذ اللہ۔ تو وہ جو منافق تھے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھتے تھے، کہ جیسے یہ بے وقوف ہیں معاذ اللہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئیں، کیا ہم بھی انہی کی طرح یعنی ہو جائیں اور ان پر ایمان لے آئیں؟ یہ منافق انہیں بے وقوف سمجھتے تھے۔ الا خبردار، الا سن لو یا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء، ہم السفہاء، ہم نہیں ہے، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں،
یہ جو ہم ہے یہ بے شک وہ کے لیے، یہ ہم وہی ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، اور لیکن انہیں علم نہیں ہے، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی وہ اپنی بے وقوفی کو، وہ اپنی کم عقلی کو، یعنی عقل بالکل کم تو کیا ہے ہی نہیں ہے، عقل مند نہ ہونے کو وہ سمجھتے ہی نہیں، وہ جانتے نہیں، وہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ان منافقوں کی جہالت یہاں بیان ہو رہی ہے، یعنی اتنے جاہل ہیں، نرے پرلے درجے کے احمق ہیں، بے وقوف ہیں، وہ خود یعنی اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ وہ خود کتنے بڑے بے وقوف ہیں، اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اپنے لیے دردناک عذاب کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ آخرت میں سامان کر رہے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اذا جب، لقیا یلقا سے لقو ملنا، لقیا یلقا ملنا ملاقات کرنا، لقیا ماضی کا ہے، یلقا مضارع کا ہے، ٹھیک ہے، لقیا لقیو، یہ اصل میں لقیو تھا، اور پھر تحلیل کی وجہ سے یہ لقو بن گیا۔ اور جب وہ ملتے ہیں کن سے؟ الذین، ان سے جو آمنو، ایمان لائے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، آمنو ایمان والے، قالو تو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں پھر آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آمنتو جو ہوتا ہے واحد متکلم کا ہوتا ہے، آمنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، آمنا ہم سب ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام کے پاس جاتے علیہم رضوان تو ان سے ملتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور اذا جب خلو یہ خلا یخلو سے ہے، خلو خلوت میں جائیں، جب علیحدہ ہوں، الگ تھلگ ہوں، ٹھیک ہے، الگ ہوں، الا من طرف، شیاطینہم شیطان کی جمع ہے شیاطین، ٹھیک ہے، ہم کا معنی ہے اپنے، جب وہ اپنے شیاطین اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوں تو قالو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا بے شک ہم، یہ اصل میں تھا اننا، ٹھیک ہے نا، اننا مانا بے شک ہوتا ہے، اننا بے شک ہم، تو اننا یہاں پر انا تشدید کے ساتھ، یعنی اننا کو نون کو مشدد کر کے یعنی جمع کر دیا گیا، انا معکم، انا، اچھا نون اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جب بھی قرات کریں نا تلاوت تو نون مشدد اور میم مشدد پر ناک میں آواز تھوڑی دیر ضرور ٹھہرایا کریں، انا، ٹھیک ہے، مع من ساتھ، کم تمہارے، ٹھیک ہے نا، مع من ساتھ۔ اچھا یہاں پر یہ کلر بھی دیکھیں کیا ہوا ہے معنی سمجھنے کے لیے، طلباء کے لیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جب وہ شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں نا، علیحدہ ہو کر وہ اپنے شیطانوں سے جا کر ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما صرف، تو یہ انما کیا ہے؟ یہ کلمہ حصر ہے، اس کا مطلب بے شک جو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے صرف، انما صرف، نحنو ہم تو صرف، بے شک اپنا نہیں، بے شک نہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مستہزئون استہزا یستہزئ استہزاء مذاق اڑانا، یعنی ہم تو صرف مذاق اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، جب ایمان والوں سے ہم ملتے ہیں نا، ہم ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہیں تو آپ ہی کے ساتھ، ہم ہیں تو تمہارے ہی ساتھ، یہ شیطانوں کو کہتے ہیں، وہ جو الگ سے وہ ورغلانے والے ہوتے ہیں نا، جو ان کے جن کی خاطر یہ منافق کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہوں گے، اوے تو ان کے ساتھ، میں نے تجھے دیکھا ہے تو فلاں کے ساتھ تھا، وہ کدھر گیا تھا تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو انہیں میں سے ہے، تو انہی کا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان سے بس ایسے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آج کل بھی ایسے منافقوں کی کثرت پائی جاتی ہے، جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں جن کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم موقع دیکھنے گئے تھے،
ہم تو اس کو الو بنا رہے ہیں، ہم اس کو بس اپنے ہاتھوں میں رکھے ہیں، اس لیے ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے پاس گئے تھے تاکہ وہ سمجھے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں، تو اس لیے ہم گئے تھے، ہم تو اس کو نچا رہے ہیں، باقی ہماری ساری ہمدردیاں تو آپ کے ساتھ ہیں جی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج یہ بھی منافقت ہے۔ تو منافقوں کا یہی کام تھا کہ وہ جب وہ ایمان والوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تمہاری طرح ہیں۔ اور جب وہ تنہا اپنے شیطانوں یعنی اپنے وہ منصوبہ ساز جو کفار ہوتے تھے ان کے پاس جب وہ واپس اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، اللہ فرماتا ہے تو وہ پھر ان سے کہتے تھے وہ منافق کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم ایسے ہی مذاق کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرنے سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یستہزئ کا معنی ہوگا مذاق کی سزا دے گا، اللہ انہیں مذاق کی سزا دے گا، بہم ان کو، وَيَمُدُّهُمْ، مدہ یا مدو، مدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر مدہ کا معنی ہوگا یا مدو کا معنی وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، انہیں فی میں طغیان کہتے ہیں سرکشی، ٹھیک ہے، ہم وہ اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت انہیں مہلت دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے اس گندے دل کے ساتھ کچھ دن مزید جی لیں، اور پھر جب موت آئے گی، ڈھیل ختم ہوگی، مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ فی طغیانہم، سرکشی میں اپنی، یعمہون، آمہا یعمہو سے یعمہون، بھٹکتے رہیں، گمراہ رہیں، منحرف رہیں، ان کو مہلت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی وہ غلط ہوتا تو کب کا مر گئے ہوتے، مر کھپ گئے ہوتے، فلاں دیکھو اتنی وہ یوں تو وہ چوں تو وہ۔ قرآن واضح بیان کر رہا ہے کہ اللہ منافقوں کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ان کو جو یعنی اللہ رب العزت اور ایمان والوں سے اور رسول کریم علیہ السلام سے بغض رکھنے والے ہیں، حسد رکھنے والے ہیں، انہیں دنیا میں اللہ ظاہری طور پر فوراً برباد نہیں فرما رہا، نہ فرمائے گا، بلکہ اللہ رب العزت یمدہم، انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ کیا کریں، اپنی سرکشی میں مزید بھٹکتے رہیں، مزید بھٹک لے جتنا بھٹکنا ہے، منحرف رہیں، گمراہ رہیں، اور ان کے لیے ہے کیا، دردناک عذاب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ستھرا رکھے، صاف رکھے، اپنے دلوں سے کسی طرح کی بھی جو مذہبی دینی شخصیات ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، جتنی بھی ہستیاں ہیں، سب کا احترام کریں، سب کا ادب رکھیں، کسی سے بھی بغض و عناد دل میں پیدا نہ ہونے دیں، صحیح ہے۔ میں بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخصیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسرے کی تضحیق بیان کر دیتے ہیں، دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لفظوں میں، اشارتاً یا وغیرہ۔ تو ایسے لوگ چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان سے دست بستہ التجا ہے، اپنی آخرت خراب مت کرو، اپنی آخرت خراب مت کرو۔ جنہیں اللہ نے عزتیں دی ہیں آپ بھی ان کی عزت کرو، احترام کرو، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کرو، تربیت کرو، ان کے اخلاق سنوارو، انہیں قبر و آخرت کی فکر فراہم کرو، ان کی اخلاقی تربیت کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق والا، ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم السلام علیہم رضوان اجمعین کی عزت، ادب و احترام بجا لانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ائمہ مجتہدین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، سب کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا پسندیدہ محبوب بندہ بنائے اور نیک صالح کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک توفیق میرے رب کی طرف سے ہی ہے۔ تو صبح و شام دعاؤں میں توفیق طلب کرتے رہا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔